کر دینا۔ یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے، یہ فیصلہ آخر الزمان کا ہے، یہ فیصلہ سرور کونین کا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں تم کو معافی دینے والے؟ میں براہ راست آپ حضرات کے اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آس پڑوس کے جتنے ملک ہیں، ہالینڈ ہو، تھائی لینڈ ہو، بھارت ہو، ہندوستان ہو، ہماری بات صاف ہے، ہماری بات واضح ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم گولی برداشت کر لیں گے، ہم گالی برداشت کر لیں گے، ہم جیل برداشت کر لیں گے، لیکن کوئی بدبخت میرے نبی کے خلاف ایک لفظ اگر بولے گا ہم اس کی قتل الگ کر دیں گے۔ جنہوں نے اپنے اولادوں کو یتیم کر دیا، جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، جنہوں نے اپنے گھر بار کو لٹا دیا، ہم بھی ان سبھی کے سپاہی ہیں، ہم بھی اس نبی کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک یہ انسان ہے، جب تک یہ مسلمان ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے منہ میں زبان ہے، ختم نبوت پر انشاءاللہ یہ گردن گر جائے گی مگر آج نہیں آنے دیں گے۔ میرے پیارو، اب آتے ہیں مسئلہ ختم نبوت کی طرف۔ مسئلہ ختم نبوت ہے کیا؟ میرے نبی نے صاف اعلان کر دیا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، یعنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور تم اللہ کے آخری امت ہو۔ میرے پیارو، جب یہ مسئلہ سن 1973 میں سرزمین پاکستان میں چھیڑا گیا، سرزمین پاکستان میں مفتی محمود سمیت علماء کرام سروں پر کپڑا باندھ کر موت کی تیاری لے کر، دلوں میں شہادت کا جذبہ لے کر میدانوں میں آ گئے، اور پاکستان میں آئین کے مطابق قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس رب لمزل سے وعدہ کرتے ہیں، جتنے یہ علماء موجود ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت مودو پوری صاحب کے زیر سرپرستی میں انشاءاللہ ہم لوگ گردن کٹوا کر بنگلہ دیش کے آئین میں یہ بل پاس کرا کر رب لم یزل رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ اس روئے زمین والوں پر اللہ رب العزت نے ایک انعام یہ کر دیا کہ آمنہ کے لال جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ، سب بولو صلی اللہ، اور آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا۔ میرے پیارو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے نبی آئے، لیکن میرے نبی کو اللہ رب العزت نے شافع محشر کہا۔ یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو ساقی کوثر کہا۔ یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو شافع سرور کونین کہا۔ یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو تاجدار ختم نبوت کہا۔ یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو تاجدار خاتم النبیین کہا۔ یہ میرے پیارے نبی کی شان مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو کلام اللہ جیسے قرآن مجید کتاب عطا کری۔ یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو معراج آسمانی کروائی۔ یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر دے دیا۔ یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو عمر جیسا عدالت کا پیکر دے دیا۔
یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے. میرے رب نے میرے نبی کو عثمان جیسا سخاوت کا پیکر دے دیا. یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے. میرے رب نے میرے نبی کو علی جیسا شجاعت کا پیکر دے دیا. یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے. میرے رب نے میرے نبی کو سیدہ شباب اہل جنہ حسنین کریمین عطا کر دیا. یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے. میرے رب نے میرے نبی کو سیدۃ نساء اہل جنہ جیسی فاطمہ الزہرا بیٹی عطا کری. یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے. میرے رب نے میرے نبی کو عائشہ طاہرہ ادیبہ مدبرہ سب عطا کیا. یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے. میرے پیاروں میرے رب نے میرے پیاروں میرے رب نے میرے پیاروں میرے رب نے اس امت کو آخری امت بنا کر بھیجا. یہ میرے نبی کی شان مصطفیٰ ہے. میرے پیاروں بہت سارے مسئلے چھڑ گئے. جنگ یمامہ جب چھڑی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں, جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کا پرچم لیے, ختم نبوت کا پتاکا لیے, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمیت 1100 صحابہ کرام, اس زمانے میں قرآن مجید مصحف میں بھی نہیں آیا. میرے نبی کے وہ جانثار سینوں میں قرآن لے کر میدانوں میں کود پڑے, اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے اولادوں کو یتیم کر دیا, جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا, جنہوں نے اپنے گھر بار کو لٹا دیا. ہم بھی ان سبھی کے سپاہی ہیں, ہم بھی اس نبی کے غلام ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک یہ انسان ہے, جب تک یہ مسلمان ہے, ان کے دلوں میں ایمان ہے, ان کے منہ میں زبان ہے, ختم نبوت پر انشاءاللہ یہ گردن ٹوٹ جائے گی مگر آج نہیں آنے دیں گے. میرے پیاروں, اب آتے ہیں مسئلہ ختم نبوت کی طرف. مسئلہ ختم نبوت ہے کیا؟ میرے نبی نے صاف اعلان کر دیا, انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, یعنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ واصحابہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور تم اللہ کے آخری امت ہو. میرے پیاروں, جب یہ مسئلہ سن 1973 میں سرزمین پاکستان میں چھیڑا گیا, سرزمین پاکستان میں مفتی محمود سمیت علماء کرام سروں پر کپڑا باندھ کر موت کی تیاری لے کر, دلوں میں شہادت کا جذبہ لے کر میدانوں میں آ گئے, اور پاکستان میں آئین کے مطابق قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں, جتنے یہ علماء موجود ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت مودو پوری صاحب کے زیر سرپرستی میں انشاءاللہ ہم لوگ گردن کٹوا کر بنگلہ دیش کے آئین میں یہ بل پاس کرا کر میرے پیاروں, آخری بات, وقت بہت مختصر ہے, وقت بہت مختصر ہے. میرے نبی نے, جنہوں نے میرے نبی پر طائف پر پتھر برسائے, نعوذ باللہ, سب بولو نعوذ باللہ, میرے نبی پر طائف پر پتھر برسائے گئے, میرے نبی نے ان کو معاف کر دیا. میرے نبی کو جنہوں نے گالیاں دی, میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. جنہوں نے میرے نبی کو سرزمین مکہ سے نکلنے پہ مجبور کرا, میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. جنہوں نے میرے نبی کے لیے پانی جیسی نعمت بند کر دی, میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. رب العالمین نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یعنی کہ میں رب العالمین, محمد آپ رحمتا للعالمین. فتح مکہ کے موقع پر بھی میرے نبی نے دشمن اسلام کو معاف کر دیا. لیکن میرے پیاروں, جب مسئلہ ختم نبوت کا آتا ہے, جب مسئلہ میرے پیارے نبی کی ذات کا آتا ہے, میرے پیارے نبی نے اس بدبخت اسود عنسی کا گردن الگ کر کے میرے پیارے صحابی حضرت فیروز کو یہ کامیابی کی سرٹیفکیٹ دے دی, قد فاز فیروز, یعنی کہ میرے
میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کا اعلان کر دیا. یاد رکھنا ختم نبوت پر اگر کوئی بک کرے اس کی زبان کھیل دینا, اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کاٹ دینا, اگر کوئی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکال لینا, اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے, اگر کوئی گستاخی کرے, چاہے وہ کوئی بھی کرے, اس کی گردن الگ کر دینا. یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے, یہ فیصلہ آخر الزماں کا ہے, یہ فیصلہ سرور کونین کا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کون ہوتے ان کو معافی دینے والے؟ میں براہ راست آپ حضرات کے اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں. آس پڑوس کے جتنے ملک ہیں, ہالینڈ ہو, تھائی لینڈ ہو, بھارت ہو, ہندوستان ہو, ہماری بات صاف ہے, ہماری بات واضح ہے. سب سے پہلے ہمارے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم گولی برداشت کر لیں گے, ہم گالی برداشت کر لیں گے, ہم جیل برداشت کر لیں گے, لیکن کوئی بدبخت میرے نبی کے خلاف ایک لفظ اگر بولے گا ہم اس کی گردن الگ کر دیں گے. مسلمانوں کا فیصلہ واضح ہے, مسلمانوں کی بات واضح ہے, مسلمانوں کا فیصلہ قرآن اور آئین کے مطابق ہے. ہم دنیاوی آئین کو قرآن کے آئین کے بعد تسلیم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ سب تسلیم کرتے ہیں انشاءاللہ. ختم نبوت کا پہرا دو گے انشاءاللہ, قادیانی کو کافر بولو گے انشاءاللہ. پھر حضرت کی موجودگی میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے میں کہوں گا لبیک لبیک, آپ نے کہنا ہے اللہم لبیک 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 لبیک. جزاکم اللہ خیرن. زندگی باقی, ملاقات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.